ناظرین اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, آپ کے ایس ایم ایسز بھی آ رہے ہیں. بلکہ سیٹھی صاحب کال لینے سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں اور گورنر صاحب کے بارے میں, وہ سن لیں میرے خیال میں. وہ کلپ ہے جی, ایک چھوٹا سا وہ دیکھتے ہیں. گزشتہ ضمنی انتخابات میں ایک کالعدم جماعت کے صدر وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کی آغوش میں بیٹھے تھے اور اسی جماعت کے جنرل سیکریٹری گورنر پنجاب کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سیر کر رہے تھے. جی ہاں, یہ بات یہ ہے کہ یہ فیکچولی جو بات ہے نا, یہ آدھی صحیح ہے آدھی صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے, کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رانا صاحب جو تھے وہ جب وہ الیکشن ہو رہی تھی وہ جنگ میں, تو وہ ان کی تصویریں بھی چھپی تھیں کہ وہ کالعدم تنظیموں میں سوار تھے جیپ میں, تو وہ تو ہمیں پتا ہے, وہ تو اس کی کوئی بات نہیں ہے. ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ سلمان تاثیر گورنر پنجاب پہ الزام لگایا نون والوں نے کہ یہ بھی وہی کام کریں جو کہ مفتی صاحب نے ابھی بیان کیا. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہیلی کاپٹر میں کوئی نہیں سلمان تاثیر کے ساتھ بیٹھا تھا, یہ گئے تھے, ایک کیمپین ہو رہی تھی, یہ وہاں گئے, کوئی ہیلی کاپٹر میں ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سپاہی صحابہ یا لشکر جنگی کا نہیں تھا. اور وہاں گئے اور وہاں یہ انہوں نے اپنی سپیچ کرنی تھی, اور وہاں لوکل کسی نے ایک شخص جو کہ ایک زمانے میں کالعدم تنظیم کا سیکرٹری جنرل تھا اس کو کھڑا کر دیا, تو اس نے بھی 4 لفظ بول دیے. حال یہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ لوکل لیول پہ انہوں نے کسی کو کھڑا کر دیا, کسی نے آگے کہا جی میں نے بھی بولنا, انہوں نے کہا اچھا چلو اچھی بات, اور مگر گورنر صاحب کو بالکل یہ پتہ نہیں تھا. اور یہ حال ہے پیپلز پارٹی کا کہ ان کی آرگنائزیشن کا یہ حال ہے کہ ایک طرف وہ گورنر صاحب تنقید کر رہے تھے, اور اگر وہ تنقید کر رہے تھے تو ظاہر ہے وہ ساتھ تو کسی کو نہیں لے جا سکتے تھے, وہ تو الزام پنجاب گورنمنٹ پہ لگا رہے تھے. تو یہ غلط کہا کہ وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بندے کو ساتھ ہیلی کاپٹر میں لے جا رہے تھے, ایسی بات نہیں تھی. مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک بندہ اسٹیج پہ آ گیا اور اس نے بھی جلدی 2 منٹ کی 10 منٹ کی اسپیچ, اور اس کو بلایا جو تھا وہ ایم پی اے صاحب نے بلایا تھا, اور گورنر صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے. وہ تو جب ہم نے اپنے پروگرام میں یہ دکھایا کہ دیکھیے آپ جوتیاں مار رہے ہیں وہاں, ذرا خیال کریں آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے, تو پھر ان کو احساس ہوا او یہ کیا ہو گیا. سیٹھی صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, فرحان صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرحان بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی فرحان صاحب. جی مجھے سیٹھی صاحب سے بات کرنی ہے. جی بول رہا ہوں. جی سیٹھی صاحب میرے آپ سے 2 کوشچن ہیں. جی ایک کوشچن تو پہلا میرا یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی ہماری 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں, ان کی اپنی لڑائی ہو رہی ہے. کبھی یہ عدالتوں کی لڑائی لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی یہ این کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن اس میں عوام کہیں بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہمارے مسئلے کہاں پہ ہیں. صحیح ہے. دوسرا کوشچن میرا سر آپ سے یہ ہے کہ عمران 94-96 میں جب عمران خان نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ایک ایشو کیا تھا جی کہ لا اینڈ آرڈر اگر پاکستان کا ٹھیک ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آج 10-12 سال کے بعد یہ وہی ایشو لے کے باقی پارٹیز بھی آ گئی ہیں جی کہ اگر لا اینڈ آرڈر صحیح ہو جائے تو ہمارے مسئلے صحیح ہو جائیں گے. میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں جی کہ اگر ہم نے ان 2 پارٹیوں کو ابھی تک آزمایا ہے 20 سالوں میں, اگر ایک چانس عمران خان کو بھی دے دیا جائے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں 90 دن میں جو دہشت گردی میں بات سمجھ گیا آپ کی. اب جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو روکا کسی نے نہیں ہے, بٹن تو آپ نہ دباتے ہیں نہ میں دباتا ہوں, اور یہ آ جاتے ہیں. ان کو تو عوام لے کے آتے ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں. ہاں پچھلے الیکشن عمران خان صاحب نے بوائیکاٹ کر دیے. اب وہ انہی لوگوں کے جو ریجیکٹ لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے اور وہ بائی الیکشن میں لڑ رہے ہیں. تو یہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ توقع مت کریں. ان کا یہ بیان آیا کہ اگر وہ ان کو آپ ان کے حوالے یہ بنا دیں تو 3 مہینے میں یہ سارا کچھ ختم کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں اب میں کیا کہوں آپ کو کہ یہ کوئی بیان ہے کرنے والا, اتنا سیریس معاملہ ہے اور اس کو اس طریقے کے ساتھ وہ بھی سیاست کھیل رہے ہیں. تو یہ آپ پلیز, یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زیرو ہیں تو یہاں بھی زیرو ہے, ایسی کوئی بات نہیں. آپ کو پسند ہوں گے مگر وہ الگ بات ہے. سیٹھی صاحب چشتیاں سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور. ہاں جی میرا سیٹھی صاحب سے سوال ہے سر. جی حکم. یہ ہے کہ ایم کیو ایم ایک منظم پارٹی ہے جس کی ایک کال پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. الطاف حسین ہر روز کراچی کی عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کی اپیل کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے جی. اگر وہ یہ کر کے دکھا دیتے ہیں امن قائم, تو یہ پورے ملک کے لیے ایک سمبل ہو سکتا ہے, اور ان کا بینک ووٹ جو ہے وہ بھی دوسرے صوبوں میں بھی بڑھ سکتا ہے. بڑی مہربانی جی, تھینک یو. بات یہ ہے جی کہ یہ دیکھیے ہمیں کوئی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری کرنٹ لیڈرشپ جو ہے یہ اس کو راتوں رات بیٹھ کے مسئلہ حل کر دیں گے. الطاف بھائی ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, گیلانی صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, یہ ایسے نہیں حل ہوگا. دیکھیے
نواز شریف صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا یہ ساری اس قسم کے مسئلے کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, اور پھر ایک نیشنل اسٹریٹجی بننی چاہیے. پھر اس نیشنل اسٹریٹجی کے تحت ریسورسز, ٹریننگ, یہ سب کچھ ہونا چاہیے. ہم تو ابھی ابتدا بھی ہماری نہیں ہو رہی, اور یہ باتیں ہیں جی کہ جی وہ فلانا آ جائے گا وہ ٹھیک کر دے گا, نہیں ہوگا ایسے. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک کمرشل بریک ہم لیتے ہیں, بیچ میں نیوز بریک بھی آئے گی, آپ ہیڈ لائنز سنیں گے, اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم دوبارہ اس پروگرام کو یہیں سے اس کا آغاز کریں گے, اس کو شروع کریں گے, اور اس میں ہم نواز شریف صاحب کا جو انٹرویو ہوا ہے سیٹھی صاحب کے ساتھ, اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.